آئے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ اپنے گھر سے بستر کو چھوڑ کر سردی میں یہاں پہ آئے اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے۔ تو اپنی زندگی کو اللہ کی راہ پہ لگانا یہ مومنین کا کام ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے نا اللہ، ایک دفعہ کہہ دے اللہ، رضا شامل ہو اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ ایک لفظ کے بدلے میں بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آتا ہے، اب دیکھیں اس کی زندگی کی کیسی، اس کا عشق رسول کیسا ہے، اس کی محبت کیسی ہے۔ وہ بندہ آتا ہے، مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ جنتی ہے۔ اگلے دن آیا، آپ نے پھر فرمایا یہ جنتی ہے، پھر آیا، آپ نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے۔ اب کیوں جنتی تھا؟ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ اور محبت کیسی کرتا تھا؟ ایک صحابی کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اس بندے کی اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے، اور حدیث بھی صحیح، اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بندہ جنتی ہے، تو وہ کہتے ہیں صحابی نیکیوں میں آگے بھاگتے تھے نا، ہماری دوڑ کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہماری دوڑ یہ ہے میرے پاس بڑا سا بنگلہ ہو، میرے بڑے بھائی نے پراڈو لے لی ہے، میں نے اس سے اچھی گاڑی لے، بی ایم ڈبلیو لینی ہے، اس نے بی ایم ڈبلیو لینی ہے، میں نے اس سے بھی اعلیٰ گاڑی لینی ہے، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہے اور اس نے بہت اچھے برانڈ کے کپڑے پہنے، میرا برانڈ اس سے بھی اچھا ہو۔ لیکن صحابہ کی دوڑ پیسوں کی نہیں تھی، آپ کی دوڑ کس کی تھی؟ نیکیوں کی۔ آپ کی دوڑ کس کی تھی؟ ایمان کو آگے بڑھانے کی۔ تو وہ پیارے صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کرتا کیا ہے، یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ وہ گئے، ان کے ساتھ رہے کچھ دن، رہنے کے بعد دیکھا کہ وہ معمول کے مطابق نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اور پھر اپنے کام پہ چلا جاتا ہے۔ 3 دن بعد وہ واپس جانے لگا، کہتا ہے، وہ دوسرے صحابی کہتے کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی میں دیکھنے آیا تھا، مفہوم ہے یہ، کہتے ہیں کہ میں دیکھنے آیا تھا تم کون سے ایسا عمل کرتے ہو جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم جنتی ہو۔ کہا میں بھی تمہاری طرح نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن بس ایک کام یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو تمام لوگوں کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ کروٹ بدلتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ اللہ اللہ۔ تو اللہ کی رضا کے لیے میں نے کیا عرض کیا ہے، اللہ کا لفظ کہہ دیا جائے لیکن ساتھ میں نبی سے محبت بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اب دیکھیں سورہ ال عمران آیت نمبر 31 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، کہہ دیجئے۔ اگر اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے say to the people، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے۔ اچھا اللہ تو خود کہہ سکتا ہے، اللہ خود نہیں کہہ سکتا I am Allah, I am giving order to you، میں اللہ تمہیں کہتا ہوں ایسے کرو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ اس کا ترجمہ آکسفورڈ ڈکشنری اٹھائیں یا کسی بھی جگہ پہ گرامیٹیکلی چیز دیکھ لیں، قل، اللہ کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے۔ اگر اللہ نے خود کہنا ہوتا تو اللہ فرماتا انا، ہم کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، ایسے کرو۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ فرما دیجئے۔ اچھا یہ کیوں، مقصود کیا ہے کہنا کہ نبی آپ کہہ دیجئے؟ اللہ جب ہم قل هو اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، یہاں پہ بھی کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ کیا کہا؟ یہاں پہ بھی کہا اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یہاں پہ بھی کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی پہچان بھی نبی نے کروانی ہے، اور یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بات ختم کر دی۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 31 میں اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، یہ جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ کب سچا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فاتبعونی، تو یہ آپ کی پیروی کریں۔ کیا کریں؟ فاتبعونی، آپ کی پیروی کریں۔ اب پیروی میں کیا ہے؟ جیسی آپ کی صورت تھی ویسی صورت بنائیں،
جیسے آپ کا کردار تھا ویسا کردار بنانے کی کوشش کریں، کم از کم نقل تو کریں۔ جوانی کیا ہے؟ جوانی سڑکوں پہ گزارنے کا نام نہیں ہے، جوانی رسول اللہ کے نام پر قربان ہونے کا نام ہے، زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا نام ہے، ان جیسی شکل بنانے کا نام ہے۔ بتائیں کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کن کی صورت تھی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کی۔ تو جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، جو سب سے آخر میں نبی آتے ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام کا جیسا چہرہ تھا ویسا چہرہ ہوگا تو اللہ پسند کرے گا۔ اللہ نے بنایا نا، تو نبیوں کے چہرے سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہاں پہ کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی، تو نبی کی کیا کرو؟ پیروی کرو۔ تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، جب میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو اللہ خود فرما رہا ہے میں تم سے محبت کروں گا۔ اللہ کی محبت کا انداز کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نبی لوگوں سے کہہ دو جو مجھ سے دعویٰ کرتے ہیں وہ آپ کی پیروی کریں تو پھر میں ان سے محبت کروں گا۔ اب دیکھیں نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن مجید میں طریقہ ہے اس کا؟ There is no argument how to offer the prayer in Holy Quran۔ قرآن مجید میں کسی جگہ پہ بھی نہیں لکھا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے۔ کس نے بتایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اذان کیسے پڑھنی ہے بتائیں، قرآن میں ہے؟ تو سمجھ یہ آئی، اللہ کہتا ہے جو میرا محبوب فرمائے گا تم ویسا کرو گے تو پھر ہی تمہارے اعمال قبول ہوں گے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اب یہاں پہ ہم نے آج محبت رسول سمجھنی ہے۔ محبت رسول میں دل صاف ہونے چاہیے، محبت رسول میں معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ محبت رسول صرف نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، لنگر کھانے کا نام نہیں ہے۔ عید میلاد النبی کی سال بعد محفل کر کے لنگر کھا لیا، لنگر تقسیم کر دیا، وہاں پہ واہیات قسم کی محفل ہوگی، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول کیا ہے کہ جب آ رہے ہوں تو بندہ دیکھے تو اس کے دل سے نکلے یہ دیکھو نبی کا عاشق آ رہا ہے، اس کا کردار بولے کہ یہ نبی کا عاشق ہے، اس کی شکل بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت بڑا رائٹر تھا، اس سے پوچھا گیا، ممتاز مفتی نے پوچھا، یہ غور سے سننی بات، کہتا ہے اب دیکھیں نا ہم شناخت بنا رہے ہیں، ہر بندہ شناخت بنا رہا ہے، میں بھی بنا رہا ہوں، آپ بھی بنا رہے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی شناخت بنانے میں لگا ہوا ہے، میں پہچانا جاؤں، مجھے چاہا جائے، میری تعریف کی جائے، میری عزت کی جائے۔ اب اس سے سوال کیا، دانشور سے سوال کر رہا ہے، کہتا ہے جی واٹ از دا بیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن ان دا ورلڈ، دنیا میں سب سے بہترین شناخت کیا ہے؟ کیسا کتنا بڑا سوال ہے۔ ممتاز مفتی نے قدرت اللہ شہاب سے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بہترین شناخت کیا ہے؟ تو قدرت اللہ شہاب کیا کہتے ہیں؟ آئیڈینٹیفیکیشن ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ شناخت کس سے ہو؟ رسول اللہ سے۔ شناخت سٹیٹس سے نہیں ہے، شناخت پیسے سے نہیں ہے، شناخت گاڑی سے نہیں ہے، شناخت آپ کے خاندان سے نہیں ہے۔ سب سے بہترین شناخت کون سی ہے؟ جو نبی کی وجہ سے ہو، یہ ہے بہترین شناخت۔ تو اللہ بھی یہی کہتا ہے یہ شناخت بناؤ۔ تو جب یہ شناخت بناؤ گے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ شناخت بنانے کی دیر ہے۔ جتنا مرضی بندہ پاپی ہو اپنے آپ کو سمجھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سچے دل سے بندہ توبہ کر لے، اللہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کتنا بخشنے والا مہربان ہے؟ یہ اللہ بخاری شریف کی حدیث ہے، the most authentic book after the holy Quran۔ قرآن مجید کے بعد مسند کتاب مانی جاتی ہے بخاری شریف۔ ایک فحشہ عورت، کون سی فحشہ عورت، وہ جانور کو پانی پلاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ ایسا بخشنے والا ہے۔ اگر بندے کی نیکی اللہ قبول کر لے، جو رضا کے اللہ کی رضا کے لیے، بتائیں جانور سے کوئی اسے غرض تھی؟ جانور سے تھی غرض؟ تو سمجھ آیا کہ یہ دلیل بن گئی ہمارے لیے صحیح حدیث، اگر جانور کو اللہ کی رضا کے لیے پانی پلاؤ تو اللہ بخش دیتا ہے۔ محبت رسول میں کسی سے محبت کرو گے تو اللہ تمہیں بھی بخش دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرما رہا ہے، دیکھیں سب کچھ قرآن مجید میں ہے۔ اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتا ہے، یہ کہاں پہ ہے جی؟ اے سننے والو، تجھے جو بلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کب سمجھ آئے گی؟ جب بندہ نبی سے محبت کرے گا۔ جب محبت نہیں نہ ہوتی پھر وہ کہتا ہے یہ جو بلائی پہنچی ہے نا یہ میری ذات کی وجہ سے ہے، میں اگر نیک ہوں تو اپنی وجہ سے ہوں،
اگر میں نے پیسہ کمایا تو اپنی عقل سے کمایا. بھائی عقل اکل کچھ نہیں ہے, یہ سب اللہ کی عطا ہے. اور اللہ کے نزدیک رزق کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اللہ صرف ایک ہی ہم سے تقاضا کرتا ہے. کیا تقاضا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے رسول سے پیار کرو. یہ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 80, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. یہاں پہ اللہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا. اور جس نے منہ پھیرا, بڑی سخت بات ہے اگلی. اللہ فرماتا ہے پہلے جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اللہ کا حکم مانا, اور جس نے منہ پھیرا ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا. اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا. جس نے منہ پھیر لیا پھیر لیا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ جو بندہ منہ پھیرے گا نا آپ کی بات سے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام صرف پہنچانا بھیجا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ آپ تک بات پہنچانا. تو جو منہ پھیرے گا, یہ بھی اللہ نے دیکھیں ابھی سورہ ملک بچے نے پڑھی ہے, یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے. اچھا جی کیوں کرنی چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اصحاب رسول نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا, وہاں ایک قبر تھی. وہاں کیا تھی؟ ایک. اب یہ بھی محبت رسول ہے, رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا وہاں ایک قبر تھی اور انہیں خیال نہ تھا کہ وہ صاحب قبر سورہ ملک پڑھتے رہے یہاں تک کہ تمام. تو خیمہ والے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا یا رسول اللہ, مجھے خیال نہ تھا کہ یہاں قبر ہے. اور ٹھیک وہاں قبر اور صاحب قبر سورہ ملک پڑھتے رہے تھے یہاں تک کہ ختم کیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت تو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے. یہ سورت کیا کرتی ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ ترمذی شریف کی اور داؤد شریف کی یہ حدیث ہے. بتائیں مجھے, ہم سورہ ملک رات کو سونے سے پہلے عاشق رسول بنتے ہیں نا, ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں یا فیس بک تلاش کرتے ہیں, واٹس ایپ پڑھتے ہیں, واٹس ایپ دیکھتے ہیں, یا یہ دیکھتے ہیں؟ یہاں پہ تو میسج ہے. اسی میں اللہ نے فرمایا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ, اور کہیں گے اگر ہم سنتے, او ناقلو یا سمجھتے, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے. جو دوزخ میں بندے جائیں گے نا وہ بھلا کیا کہیں گے؟ اگر ہم سنتے, اگر ہم سمجھتے تو ہم دوزخ میں تو نہ جاتے. تو بھائی آج ہم تک یہ میسج پہنچ رہا ہے یہ کتاب کے ذریعے. یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید. اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں, اسے اپنی بیڈ بک بنائیں. بیڈ بک پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بیڈ کے ساتھ ہوتی ہے, وہ جا کے چارپائی اوپر اور انگیٹھی کے اوپر نہیں پڑی ہوتی, ساتھ ہوتی ہے. جب بھی سونا ہے سونے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے. اور یہ موبائل میں بھی آ جاتی ہے ایپ کی صورت میں, میرے پاس بھی ہے. احادیث کی کتابیں آ جاتی ہیں ساری کی ساری. تو پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں, ہم یہاں پہ دیکھیں بہانے سے آئیں کہ آج درس قرآن ہے, لیکن ہم نے یہاں سے میسج لے کے جانا ہے. کیا میسج ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہماری شکلیں بدلیں, ہمارے کردار بدلیں, ہمارے لفظ بدلیں, ہماری گفتگو بدلے, ہمارے اعمال بدلیں, تو پھر مزہ ہے. ورنہ پھر مرتے دم ہم بھی ویسے ہی کہیں گے جیسے کہ ایک بندہ چلا گیا, اب وہ کیا ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا, مرنے والا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کس کہتا ہے, ڈاکٹر صاحب میری ایک آخری خواہش ہے. ڈاکٹر نے کہا جی آپ کی کیا خواہش ہے؟ اب یہ ہم سب اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جیسی اس کی خواہش تھی. کہنے لگا جی میری خواہش ہے, لیکن خواہش سننے سے پہلے یہ سن لیں کہ یہ خواہش پیدا کیوں ہوئی. یہ خواہش پیدا, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بتائیں جی کیا وجہ بنی. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں چھوٹا سا تھا تو میرے والدین نے کہا ہمارا بیٹا بڑا ہو کے نا دنیا بدلے گا. ہمارا بیٹا بڑا ہو کے, کہا جی میں 5ویں کلاس میں آیا, میں نے دنیا کا نقشہ دیکھا تو بڑے ملک تھے. میں نے کہا میں تو نہیں بدل سکتا. کیا کہا؟ میں دنیا نہیں بدل سکتا. تو ڈاکٹر صاحب میں نے فیصلہ کیا I will change my own country, میں اپنے ملک کو بدلوں گا. کہا ڈاکٹر صاحب میں 8ویں کلاس میں آیا, میں نے پاکستان کا نقشہ دیکھا, 4 اس میں صوبے, آگے سینکڑوں شہر, تو میں نے کہا میں تو نہیں بدل سکتا.
تو پھر ڈاکٹر صاحب میں نے فیصلہ کیا آئی ول چینج مائی اون پروونس، میں اپنا صوبہ بدلوں گا، پنجاب جیسے۔ کہا جی میں پنجاب بدلنے چلا، 10ویں کلاس میں ہوا، سمجھ آئی پنجاب بھی بہت بڑا ہے، میں تو نہیں سے بدل سکتا۔ کہنے لگے جی پھر میں 12ویں کلاس میں چلا گیا، فیصلہ کیا کم از کم میں اپنا شہر لاہور تو بدلوں گا۔ کہا جی ڈاکٹر صاحب لاہور بھی نہ بدلا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لاہور کا ڈیفنس بھی ہے، مغل پورہ بھی ہے، چینا اسکیم بھی ہے، بگت پورہ بھی ہے، شاد باغ بھی ہے، کھوکھو روڈ بھی ہے، راوی بھی ہے، بیگم پورہ بھی ہے، شادرہ بھی ہے۔ تو میں نے کہا میں نہیں بدل سکتا، اتنے اس کے علاقے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں نے فیصلہ کیا کہ میں کم از کم اپنا محلہ بدلوں گا۔ کیا فیصلہ ہوا جی؟ تو ڈاکٹر صاحب میں 16ویں کلاس میں پہنچ گیا، محلے کے نکلنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، میں تو ایم اے کر رہا تھا، ٹائم ہی نہیں تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا محلہ نہیں بدلا کوئی بات نہیں، چلو کم از کم اپنا گھر تو بدلوں گا ایم اے کر کے۔ لو جی ڈاکٹر صاحب میں نے ایم اے کیا، ایم اے کر کے جاب مل گئی، گھر والوں کو بھی ٹائم نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا چلو گھر والے نہیں بدلے تو میں نے فیصلہ کیا شادی ہوگی کم از کم اپنی بیوی کو تو بدلوں گا۔ شادی ہوگی، کہنے لگا جی شادی ہوگی، پھر نہ بیوی کو ٹائم دے پاتا نہ بچوں کو دے پاتا۔ پھر یہاں تک ہو گیا کہ اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں ڈیتھ بیڈ پہ۔ تو کہا خواہش کیا ہے؟ کہا یہی تو خواہش ہے، کاش میں نے اس وقت کہا ہوتا کہ میں ملک نہیں بدلوں گا، میں شہر نہیں بدلوں گا، میں محلہ نہیں بدلوں گا، میں بیوی نہیں بدلوں گا، کاش میں اپنے آپ کو بدلوں گا۔ اب یہ جو ہے نا چینج، میں اپنے آپ کو بدلوں گا، I will change my own personality، میں اپنے آپ کو بدلوں گا۔ آپ اپنے آپ کو بدل لیں، آپ کو دیکھ کے کئی لوگ بدل جائیں گے، آپ کو دیکھ کے کئی لوگ بدل جائیں گے، آپ کے کردار سے روشنی لیں گے۔ اللہ جانتا ہے، فیصلہ آباد میں میرے کزن ہیں، میں نے نیا نیا شروع کیا، اللہ کے فضل سے اللہ کی رضا کے لیے اس رستے پہ چلنا شروع کیا۔ میں نے اپنے کزن کو کہا، سمجھایا انہیں کہ اللہ کے نبی کی داڑھی شریف تھی اور فرعون کی داڑھی نہیں تھی۔ اس نے، میرے بہنوئی نے داڑھی رکھ لی اور وہ ایسا پکا بنا ہے ماشاءاللہ، 10 سال کے 12 سال ہو گئے ہیں، اس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ صبح کو اٹھ کے گلی کے اندر وہ رونے لگاتا ہے۔ ہم نہیں ایسا کرتے، میں نہیں کرتا ایسا، لیکن اللہ نے اس کو اتنی استقامت دی ہے، دوسرے بھائی نے رکھ لی، تیسرے نے رکھ لی۔ ہمارے خاندان کے اتنے بچے ماشاءاللہ فیصلہ آباد میں جنہوں نے ماشاءاللہ داڑیاں رکھی، 5 وقت کے پکے نمازی ہیں۔ بتائیں مجھے، اب کسی کو نعرہ لگانے کی ضرورت ہے؟ وہ نعرہ لگائے لبیک یا رسول اللہ، بتائیں لبیک یا رسول اللہ کو کس کا کہنے کا حق ہے؟ بھائی اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کی زندگی نبی جیسی ہے۔ وہ تو حاضر ہو گیا نبی کی بارگاہ میں، وہ تو حاضر ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، جس نے اپنی زندگی کو، دیکھیں نا قرآن مجید آپ نے سنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا جب فتبعونی، نبی جیسی اپنی زندگی بناؤ گے۔ ہماری زندگی کس کی طرح ہے؟ بتائیں ذرا، میں اپنے آپ سے پوچھوں، میری زندگی کس کی طرح ہے؟ کیا میری زندگی کے اندر اللہ کا نام ہے؟ کیا میری زندگی میں ذکر رسول ہے؟ کیا میری زندگی میں اللہ کی رضا ہے؟ کیا میری زندگی میں اخلاق ہے؟ اخلاق ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابھی دیکھیں یہ بھی محبت رسول ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسانیت کی خدمت کرنا۔ اب بتائیں ہیں مجھے، عشق رسول میں جو بندہ زندگی گزارے گا وہ انسانیت کی خدمت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پھر آپ سے پوچھا گیا اچھا یہ بتائیں یا رسول اللہ کہ سب سے بہترین بندہ کون سا ہے؟ دو کتنے خوبصورت سوال ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ بہترین ہے جو لوگوں کے دلوں کو خوشی دیتا ہے۔ اب عاشق رسول لوگوں کے دلوں کو خوشی دے گا یا ٹھیس پہنچائے گا؟ اب اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اور بس یہ آخری بات یہ ہے کہ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی۔ اب بالکل سادہ لینگویج میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ یہ لیلا مجنوں کا آپ نے نام سنا ہے جی؟ سب نے سنا ہے نا؟ اچھا لیلا مجنوں کا نام سنا ہے۔ اب یہاں پہ بھی لیلا مجنوں ہوتے ہیں، اس اللہ کے رستے میں بھی مجنوں ہوتے ہیں جو حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور خود کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں۔ اب مجنوں کرتا تھا لیلا سے محبت، لیلا تھی امیر گھر کی بہت زیادہ، مجنوں بھی امیر گھر کا تھا، لیکن وہ اس کے عشق میں فقیر بن گیا۔ ہوا گیا جی، اب ایک دفعہ ایسے ہوا بہت زیادہ فقیر اکٹھے ہو گئے۔ لیلا نے کہا یہ حلوہ، اپنی نوکرانی کو کہا
کہ یہ حلوہ باہر دے دو. کیا کہا جی؟ حلوہ باہر دے دو. وہ پلیٹ میں لے کے حلوہ باہر آئی. اب جب پلیٹ دیکھی نا، پلیٹ دیکھی تو اس نے کہا کون ہے مجنو؟ باہر تو فقیر بہت زیادہ تھے، سب حلوہ لینے کے لیے بھاگے، کہنے لگے میں ہوں مجنو، میں ہوں مجنو، میں ہوں مجنو، سارے آگے. اس نے تھوڑا تھوڑا دیا سب کو اندر. کہنے لگی اچھا یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، لیکن آپ کو ہماری جو ذہنی سطح ہے نا، اس لیے بزرگوں نے یہ اس طرح کی حکایت بنائی کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اندر گئی تو جا کے لیلا سے کہتی ہے لیلا تم تو کہتی تھی میرا ایک مجنو ہے، وہاں پہ اتنے مجنو تھے، وہ تو سب کہتے ہیں ہم لیلا کے مجنو ہے. پھر لیلا نے کہا میرا ایک ہی ہے. کیا کہا؟ میرا ایک ہی ہے. کہا اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہنے لگی آپ جاؤ باہر. چھری رکھ دی پلیٹ کے اندر، اوپر رکھ دیا پونا، کپڑا رکھ دیا. کہا اب جاؤ اور جا کے کہنا مجھے مجنو کے جسم کا ٹکڑا چاہیے. لیلا نے ٹکڑا مانگا ہے جسم کا، جسم کی بوٹی مانگی ہے. وہ پلیٹ لے کے باہر آئی. اب کہا نہیں اس نے، خود ہی بھاگ گئے سارے، کہتے ہیں ہمیں مجنو، ہمیں مجنو. کہنے لگی اب اس نے حلوہ نہیں بھیجا، اب اس نے چھری بھیجی ہے. اور لیلا کہتی ہے مجھے جسم کا ٹکڑا چاہیے مجنو کا. سارے مجنو بھاگ گئے، جتنے بھی تھے سارے بھاگ گئے. اور جو اصلی تھا آگے آ گیا، اور آگے آ کے کہتا ہے بتاؤ مجھے جسم کا کون سے حصے کا ٹکڑا چاہیے. تو بھائی یہ سمجھانا کیا مقصود ہے؟ اللہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں آؤ جھکو میرے آگے. اللہ کہتا ہے زندگی گزارو نبی جیسی. جب باری آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے جب شادی بیاہ کے موقع آتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ معاملات کی سمجھ نہیں آتی. انسان نبی کو بھگا دیتا ہے اپنے گھر سے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوگی؟ بھائی نبی کو بھگانا یہی ہے نا کہ ہندوؤں کو داخل کر لیا گھر میں، ناچ گانا ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، کنجریاں ناچ رہی ہیں. بتائیں مجھے وہاں پہ کہاں پہ گیا عشق رسول ہمارا؟ اور پھر کیا ہوتی ہے ہماری زندگی ایسی گزری ہوتی، کاروباری معاملات ایسے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں. تو یہ ہم نے مجنو ویسا نہیں بننا جو صرف بریانی کھائے، حلوہ کھائے اور بھاگ جائے. ہم نے مجنو وہ بننا ہے جو عمل سے بتائے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے آج درس سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وسکیننا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا اللہ جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیک سے آئے ہیں، یا اللہ ان سب کے بگڑے کاموں کو سنوار دے. یا اللہ ہم سب کی آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ بھائی سردی میں تیری رضا کے لیے مسجد میں آئے، یا اللہ ان کو حلال کشادہ برکت والا رزق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائی عبدالحنان صاحب کے موروں کے مسئلوں کو حل فرما. یا اللہ تو کن فرما دے تو فیکون ہو جاتا ہے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں کسی مسئلے کی وجہ سے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ جن دوستوں نے یہاں پر اہتمام فرمایا اس درس قرآن مجید کے لیے، یا اللہ ان کے رزق میں ڈھیروں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو مل کر دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. یا اللہ یا رحمان ثبت علی الصراط مستقیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.